اس میں انٹری ان ووٹوں کا کرتا ہے جو ایک کینڈیڈیٹ سیکیور کر چکا ہوتا ہے. اگر اس میں کچھ ایرر ہے تو وہ پریزائڈنگ ریٹرننگ افسر کے سامنے جس وقت لے کے جاتا ہے تو قانون لا میں بھی الیکشن ایکٹ میں اور الیکشن رول کے مطابق یہ ہے کہ وہ دونوں کے ساتھ اس کی کریکشن ہو, اس پہ ریٹرننگ افسر کا کاؤنٹر سائن اور دستخط ہو, اور اس پہ جو ان کے ایجنٹ وہاں بیٹھے ان میں سے بھی ان کا دستخط ہو. ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے جس سے آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ دھاندلی کس طریقے سے کی گئی ہے. ایون فارم 45 میں کس طرح تغیر اور تبدل کیا گیا ہے جو ہم آپ کو دکھائیں گے. اوپن اینڈ شارٹ کیس تو ہے, الیکشن ایکٹ میں لکھا ہے کہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ بھی ریٹرننگ افسران ہو سکتے ہیں اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران ہو سکتے. اس میں ہم نے پہلے پٹیشن فائل کر دی, ورثی دوران ایک اور پٹیشن فائل کر دی اور سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی تھی کہ ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران جوڈیشری سے ہو تاکہ ان پہ پریشر نہ ہو. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ کے پاس فارم 45 آ جاتا ہے اور اس میں آپ کو کوئی کریکشن کی کہ وہ آ جائے کیونکہ آپ نے فارم 45 کو 46 کے ساتھ ٹیلی کر کے ان سے ریسیو کرنا ہے, وہ ریٹرننگ افسر اپنے نگرانی میں ان کے سامنے کرتا ہے. تو اگر ایسے کیا ہوا ہوتا تو پھر یہ سچویشن ہمیں نہ دیکھنی پڑتی. لیکن ابھی ٹرائیبیونل میں جب یہ جائے گا تو دیکھے گا, لیکن ٹرائیبیونل میں یہ پروسیس ہے ضرور ہے کہ جب آپ ٹرائیبیونل جاتے ہیں تو ٹرائیبیونل کے لیے لا تو یہی مقرر ہوا کہ 120 دن کے اندر اندر وہ فیصلے کر لے ٹرائیبیونل. اب ہائی کورٹ کے ٹرائیبیونل بنے وہ زیادہ ہو اور اس کے فیصلے جلد ہو. سپریم کورٹ سے بھی ریکویسٹ ہے, لاسٹ ٹائم اپیلیں بڑی عرصہ رہی ہے اور اس میں فیصلے نہیں ہوئے, اس میں آئے کیونکہ پبلک مینڈیٹ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پبلک مینڈیٹ جس کے پاس ہے اسی کا رائٹ ہے کہ وہ پارلیمان میں ہو, نہ کہ وہ لوگ جو سنیک کر کے انٹر ہو جاتے. دیکھو جہاں تک انٹرا پارٹیز ہے وہ سپریٹ ایشو ہے, وہ ہمارے الیکشن ہو چکے تھے, جو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے وہ فائنل ہے. بے شک آپ ڈس ایگری کرو, ہمارا ریویو پینڈنگ ہے, لیکن وہ اس پہ عمل درآمد ہو گیا اور ہم نے نیکسٹ انٹرا پارٹیز الیکشن بھی کر لی اور کل ان کے ڈاکومنٹس ہم الیکشن کمیشن میں جمع بھی کرائیں گے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے الیکشن کمیشن اس مرتبہ ایکسیپٹ کرے گا. پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے ایک پٹیشن فائل کر دیا اور اس میں جو نیشنل اسمبلی کے نوٹیفیکیشن ہوا تھا وہ ہم نے چیلنج کیا ہے. ایشو ایکچولی یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن کمیشن کے آرڈر کورٹ آئے تو ہیئرنگ ہوئی تھی 28 تاریخ کو. الیکشن کمیشن نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ ہم نے آرڈر اناؤنس کیا 1 مارچ کو, لیکن آپ سب کو معلوم ہے 1 مارچ کو کوئی آرڈر اناؤنس نہیں ہوا تھا. اس پہ آرڈر لکھا ہے 1 تاریخ, لیکن ڈیسیجن کا ڈیٹ ہمیں ملا ہے 4 تاریخ کو اور 4 کو نوٹیفیکیشن بھی ہو گئی ہے. تو اس لیے 1 کو ہم نے چیلنج کیا ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ عدالت اس کو برقرار رکھے گی. ابھی اسی کنسٹیٹیوشنل ایشو ہے, جو عدالت کا فیصلہ ہوگا وہی رکھے. ہمارا یہ ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹیز کے ایک ایشو تھا, چونکہ ہمیں یہ ہر صورت کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں بلا نہ ملے, اور اس کی یہی ایک کوشش تھی ان کی, کیونکہ 3 صورتوں میں آپ نشان ریفیوز کر سکتے. یا یہ کہ آپ نے 5% وومن کی ریپرزنٹیشن نہ دی ہو قانون کے مطابق تو آپ کو نشان نہیں ملے گا. دوسرا یہ کہ آپ نے انٹرا پارٹیز الیکشن نہ کروائے ہو, اور تیسرا یہ کہ آپ نے اپنے فنڈنگ کے بارے میں سورس نہ بتایا ہو. ہمارا سب کچھ کنکلوڈ تھا, یہ کہا گیا کہ آپ کے انٹرا پارٹیز ٹھیک نہیں ہے تو نشان چلا گیا. جس دن نشان لیا تو نشان کا فیصلہ آپ کو معلوم ہے رات 11 بجے آیا تھا, اور اس سے پہلے ہم نے انڈیپینڈنٹ نشانات الاٹ ہوئے تھے. اس سے پہلے ریزرو سیٹ کے لیے ہم نے اپنی پرائیورٹی لسٹ بھی سبمٹ کر دی تھی, اور ہم نے وومن اور نان مسلم کی ڈاکومنٹس بھی بھیج دیے تھے اور وہ فائل کر چکے تھے. یہ تو آل آف سڈن ایسا ہوا کہ ہم سے سب کچھ لے گیا تھا, اور لیا کب تھا کیونکہ وہ ڈیٹ فائل کرنے کی ڈیٹ سپریم کورٹ نے جو دی تھی وہ 24 دسمبر تھا, اور 24 دسمبر کو ہمارے حق میں سٹے موجود تھا. اس کے بعد ہمارے حق میں سٹے آیا تھا. کمیشن نے ہمارا اسکروٹنی روکنے کے لیے اپنے پروگرام کو شیڈول چینج کر کے 13 جنوری پہ لے گیا تھا, اور 13 جنوری کو بھی ہماری اسکروٹنی نہیں کی تھی. جب نشان چلا گیا تو وہ وہ کیا ہوا تھا اس دن. یہ جمہوریت کا ایک حصہ ہے آپ کا کہ آپ پروٹیسٹ کرتے ہو اگر آپ کو ریلیف نہیں ملتا, لیکن فی الحال کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں. اس میں انٹری ان ووٹوں کا کرتا ہے جو ایک کینڈیڈیٹ سیکیور کر چکا ہوتا ہے. اگر اس میں کچھ ایرر ہے تو وہ پریزائڈنگ ریٹرننگ افسر کے سامنے جس وقت لے کے جاتا ہے تو قانون لا میں بھی الیکشن ایکٹ میں اور الیکشن رول کے مطابق یہ ہے کہ وہ دونوں کے ساتھ اس کی کریکشن ہو, اس پہ ریٹرننگ افسر کا کاؤنٹر سائن اور دستخط ہو, اور اس پہ جو ان کے ایجنٹ وہاں بیٹھے ان میں سے بھی ان کا دستخط ہو. ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے جس سے آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ دھاندلی کس طریقے سے کی گئی ہے. ایون فارم 45 میں کس طرح تغیر اور تبدل کیا گیا ہے
جو ہم آپ کو دکھائیں گے. اوپن اینڈ شارٹ کیس تو ہے. الیکشن ایکٹ میں لکھا ہے کہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ بھی ریٹرننگ افسران ہو سکتے ہیں اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران ہو سکتے. اس میں ہم نے پہلے پٹیشن فائل کر دی, اسی دوران ایک اور پٹیشن فائل کر دی اور سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی تھی کہ ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران جوڈیشری سے ہو تاکہ ان پہ پریشر نہ ہو. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ کے پاس فارم 45 آ جاتا ہے اور اس میں آپ کو کوئی کریکشن کی کہ وہ آ جائے کیونکہ آپ نے فارم 45 کو 46 کے ساتھ ٹیلی کر کے ان سے ریسیو کرنا ہے, وہ ریٹرننگ افسر اپنے نگرانی میں ان کے سامنے کرتا ہے. تو اگر ایسے کیا ہوا ہوتا تو پھر یہ سچویشن ہمیں نہ دیکھنی پڑتی. لیکن ابھی ٹرائیبیونل میں جب یہ جائے گا تو دیکھے گا. لیکن ٹرائیبیونل میں یہ پروسیس ہے, ضرور ہے کہ جب آپ ٹرائیبیونل جاتے ہیں تو ٹرائیبیونل کے لیے لا تو یہی مقرر ہوا کہ 120 دن کے اندر اندر وہ فیصلے کر لے ٹرائیبیونل. اب ہائی کورٹ کے ٹرائیبیونل بنے وہ زیادہ ہو اور اس کے فیصلے جلد ہو. سپریم کورٹ سے بھی ریکویسٹ ہے, لاسٹ ٹائم اپیلیں بڑی عرصہ رہی ہے اور اس میں فیصلے نہیں ہوئے. اس میں آئے کیونکہ پبلک مینڈیٹ, ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پبلک مینڈیٹ جس کے پاس ہے اسی کا رائٹ ہے کہ وہ پارلیمان میں ہو, نہ کہ وہ لوگ جو سنیک کر کے انٹر ہو جاتے. دیکھو جہاں تک انٹرا پارٹیز ہے وہ سپریٹ ایشو ہے. وہ ہمارے الیکشن ہو چکے تھے, جو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے وہ فائنل ہے. بے شک آپ ڈس ایگری کرو, ہمارا ریویو پینڈنگ ہے, لیکن وہ اس پہ عمل درآمد ہو گیا اور ہم نے نیکسٹ انٹرا پارٹیز الیکشن بھی کر لی اور کل ان کے ڈاکومنٹس ہم الیکشن کمیشن میں جمع بھی کرائیں گے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے الیکشن کمیشن اس مرتبہ ایکسیپٹ کرے گا. پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے ایک پٹیشن فائل کر دیا اور اس میں جو نیشنل اسمبلی کے نوٹیفیکیشن ہوا تھا وہ ہم نے چیلنج کیا ہے. ایشو ایکچولی یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن کمیشن کے آرڈر کورٹ آئے تو ہیئرنگ ہوئی تھی 28 تاریخ کو. الیکشن کمیشن نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ ہم نے آرڈر اناؤنس کیا 1 مارچ کو, لیکن آپ سب کو معلوم ہے 1 مارچ کو کوئی آرڈر اناؤنس نہیں ہوا تھا. اس پہ آرڈر لکھا ہے 1 تاریخ, لیکن ڈیسیجن کا ڈیٹ ہمیں ملا ہے 4 تاریخ کو اور 4 کو نوٹیفیکیشن بھی ہو گئی ہے. تو اس لیے 1 کو ہم نے چیلنج کیا ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ عدالت اس کو برقرار رکھے گی. ابھی اسی کنسٹیٹیوشنل ایشو ہے, جو عدالت کا فیصلہ ہوگا وہی رکھے. ہمارا یہ ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹیز کے ایک ایشو تھا, چونکہ ہمیں یہ ہر صورت کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں بلہ نہ ملے, اور اس کی یہی ایک کوشش تھی ان کی, کیونکہ 3 صورتوں میں آپ نشان ریفیوز کر سکتے ہو. یا یہ کہ آپ نے 5% وومن کی ریپرزنٹیشن نہ دی ہو قانون کے مطابق تو آپ کو نشان نہیں ملے گا. دوسرا یہ کہ آپ نے انٹرا پارٹیز الیکشن نہ کروائے ہو, اور تیسرا یہ کہ آپ نے اپنے فنڈنگ کے بارے میں سورس نہ بتایا ہو. ہمارا سب کچھ کنکلوڈ تھا, یہ کہا گیا کہ آپ کے انٹرا پارٹیز ٹھیک نہیں ہے تو نشان چلا گیا. جس دن نشان لیا تو نشان کا فیصلہ آپ کو معلوم ہے رات 11 بجے آیا تھا, اور اس سے پہلے ہم نے انڈیپینڈنٹ نشانات الاٹ ہوئے تھے. اس سے پہلے ریزرو سیٹ کے لیے ہم نے اپنی پرائیورٹی لسٹ بھی سبمٹ کر دی تھی, اور ہم نے وومن اور نان مسلم کی ڈاکومنٹس بھی بھیج دیے تھے اور وہ فائل کر چکے تھے. یہ تو آل آف سڈن ایسا ہوا کہ ہم سے سب کچھ لے گیا تھا, اور لیا کب تھا کیونکہ وہ ڈیٹ فائل کرنے کی ڈیٹ سپریم کورٹ نے جو دی تھی وہ 24 دسمبر تھا, اور 24 دسمبر کو ہمارے حق میں سٹے موجود تھا. اس کے بعد ہمارے حق میں سٹے آیا تھا. کمیشن نے ہمارا اسکروٹنی روکنے کے لیے اپنے پروگرام کو شیڈول چینج کر کے 13 جنوری پہ لے گیا تھا, اور 13 جنوری کو بھی ہماری اسکروٹنی نہیں کی تھی. جب نشان چلا گیا تو وہ یو نو اٹ کہ وہ کیا ہوا تھا اس دن. یہ جمہوریت کا ایک حصہ ہے آپ کا کہ آپ پروٹیسٹ کرتے ہو اگر آپ کو ریلیف نہیں ملتا, لیکن فی الحال کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں.